اس میں اصولی بات سمجھ لیجئے، ایک ہے دین کا عملی حصہ، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ حلال یہ حرام، اس میں ہمیں زمانے کا ساتھ نہیں دینا، پیچھے جانا ہے، دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو۔ عمل کے اعتبار سے دین مکمل ہو گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو آج کے نئے نئے مجتہد جو بیان کرتے ہیں وہ پردہ بھی ضروری نہیں ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے، وہ بھی ضروری نہیں ہے، ان سے نہیں، پیچھے جائیے، اسلاف کی طرف جائیے، اسلاف سے بھی آگے جائیے، ائمہ مجتہدین تک جائیے، ائمہ مجتہدین سے بھی آگے جائیے، صحابہ کرام کے دور تک جائیے، ان سے بھی آگے جائیے، محمد رسول اللہ کے قدموں میں پہنچ جائیے، جو انہوں نے فرمایا بمصطفیٰ برخاں خیش را کے دی ہماؤس اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ یہ ہے دین کا عملی پہلو، قرآن کے علمی پہلو، حقائق کونیہ کی طرف جو اشارے کیے ہیں، جن کو اپنی نشانیاں قرار دیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی آیات ہیں، اور جتنا کچھ قرآن کے نزول کے وقت تک انسان ان آیات سے واقف ہوا تھا، قرآن نے کہا نہیں، ابھی ہم اور آیات اپنی دکھائیں گے۔ یہ سائنٹیفک ترقی کی طرف سے اشارہ قرآن خود کر رہا ہے، ہم اور دکھائیں گے اور دکھائیں گے، آفاق و انفس کے حقائق تک تمہاری اور رسائی ہوگی، اور جتنا جتنا تم پہنچو گے تم پر یہ بات مبرہن ہوتی چلی جائے گی کہ قرآن حق تھا۔ جو کلمہ حق کہا ہے اس دور میں ڈاکٹر مورس بوکائی، فرینچ سرجن تھے، یہ پہلے دین سے، پورے دین سے ہی، مذہب سے بالکل برگشتہ تھے، لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ غالباً شاہ فیصل سے انہوں نے کہیں علاج کرایا تھا، اس سے پھر وہاں کچھ گفتگو ہوئی، اور انہوں نے وعدہ لے لیا تھا کہ تم قرآن پڑھو پہلے، اور قرآن پڑھنے سے پہلے عربی سیکھو پھر قرآن پڑھو۔ اس نے وہ وعدہ کر لیا اور وعدہ پورا کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے مسلمان بھی ہو گیا، وہ کتاب لکھی دی قرآن دی بائبل اینڈ سائنس۔ آج تک وہ کہتا ہے کہ سائنس کے سارے اکتشافات اور انکشافات، ان سب میں کوئی ایک شے ایسی نہیں آئی جو قرآن کے کسی ایک لفظ کو بھی غلط قرار دیتی ہو، بلکہ معلوم ہوا کہ اس وقت لوگ نہیں سمجھے تھے، آج وہ حقیقت منکشف ہوئی ہے۔ اس وقت ترجمہ کر دیا گیا علقہ، علقہ جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ بھائی کہاں سے جمع ہوئے خون آ گیا؟ اب ظاہر بات ہے کہ ایمبریولوجی نہیں پڑھی تھی، کچھ پتہ نہیں تھا ہمارے مفسرین کو، اب علقہ کا ترجمہ کیا کریں؟ علقہ معلق ہونا، لٹکے ہوئے ہونا، متعلق ہونا، کہیں چمٹے ہوئے ہونا، علقہ تو اس سے بنتا ہے نا۔ اب معلوم ہوا کہ وہ تو واقعتاً جونک کی طرح چمٹتی ہوئی ہے، وہ شے ہوتی ہے جو رحم مادر کے ساتھ لٹک رہی ہوتی ہے، جیسے جونک ہو۔ آنکھیں کھل گئی ہیں۔ ڈاکٹر کیتھل مور جو اس وقت سب سے بڑی اتھارٹی ہے ایمبریولوجی پر ٹورنٹو میں، پروفیسر، کہتا حیران ہوں میں کہ 1400 برس قبل قرآن نے یہ ڈسکرپشن کیسی دے دی؟ نہ ڈسیکشن تھی، نہ ابھی کوئی آٹوپسیز تھی، نہ کوئی جو ہے نہ مائکروسکوپ تھی۔ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ تمہاری نقشہ کشی کرتا ہے۔ ایبڈومینل وال ہے، پھر رحم مادر کی دیوار ہے مضبوط، پھر وہ جھلی ہے جس میں کہ وہ بچہ لپٹا ہو، تین پردوں میں اللہ نقش گری کر رہا ہے، تمہاری ناک بنا رہا ہے، کان بنا رہا ہے۔ فی ظلمات ثلاث، یہ چیزیں، لیکن جب یہ پڑھنی نہیں نہ سائنس پڑھنی ہے، اور اگر سائنس کے اعتبار سے کوئی ذرا سی کوئی ایک نقطۂ نظر کے اندر کوئی تعویل کرے، کوئی ندرت قرآن مجید کے حقائق کو سامنے لائے، اس پر کفر کا فتویٰ لگ جائے گا۔ ایوولوشن کے بارے میں حالانکہ وہ میں کوئی قطعی طور پر ڈاروینزم کا جو ہے قائل نہیں ہوں، وہ تو اس کا غلط فلسفہ ہی غلط ہے۔ ایوولوشن ایز سچ، جو ہمارے ہاں مولانا روم جس کا راگ الاپتے رہے، ابن مسکوہ نے جس کو بیان کیا ہے، یہ تو ہماری شے تھی، لیکن یہ ہے کہ اس پر یہاں پہ یہی کہ ایک عالم دین ہے جو نہ معلوم کتنے وہ میرے خلاف فتوے بھی دیے ہیں اور مضامین ان کے چھپتے ہیں۔ حالانکہ حضور کا معاملہ کیا تھا؟ حیرت ہوتی ہے، حیرت ہوتی ہے، حیرت ہوتی ہے۔ حضور مدینے تشریف لائے تو آپ کو زراعت کا تجربہ نہیں تھا، آپ تو مکے کے رہنے والے تھے،
وادن غیر ذی زرعین، وہاں تو کچھ پیدا ہوتا ہی نہیں تھا، تو زراعت کا تجربہ کیسے ہوتا؟ مدینے والوں کو تجربہ تھا، کاشتکار تھے اور کھجوروں کے اور انگوروں کے باغ تھے. انہیں اپنے تجربے سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ کھجور کے درخت کے نر پھول اور مادہ پھول علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. انہیں اگر قریب لا کے باندھ دیا جائے تو فرٹیلائزیشن زیادہ ہوتی ہے، پھل زیادہ آتا ہے. لہذا وہ کرتے تھے. حضور نے سوچا ہوگا، یہ میرا گمان ہے کہ یہ وائی ٹو انٹرفیئر ان دی نیچرل پروسیس، نیچر کین ٹیک کیئر آف اٹ سیلف. تو آپ نے صرف یہ کہا ایسا نہ کریں تو کیا ہے، یہ نہیں کہا مت کرو، نہیں، ایسا نہ کریں تو کیا ہے. صحابہ کے لیے حضور کا یہ فرما دینا جو تھا یہ بھی حکم کے درجے میں تھا. وہ تو چشم و ابرو کے اشارے کی بات تھی نا. نہیں کیا اور فصل کم ہو گئی. اب آئے ڈرتے 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 حضور، وہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایسا نہ کریں تو کیا ہے، ہم نے نہیں کیا اور فصل کم ہو گئی ہے. فرمایا دیکھو میں تمہیں یہ چیزیں سکھانے نہیں آیا ہوں. انتم عالم بامور دنیاکم، اپنے ان دنیاوی معاملات تجرباتی علوم میں تم مجھ سے زیادہ واقف ہو. گو اہیڈ، جو تمہارا تجربہ بتاتا ہے وہ کرو. میں تو بتانے آیا ہوں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، واجب کیا ہے، فرض کیا ہے، حرام کیا ہے، مکروہ کیا ہے، یہ بتانے آیا ہوں. لیکن یہ کہ اتنا کھلا لائسنس دیا ہو جس ہادی نے صلی اللہ علیہ وسلم، انتم عالم بامور دنیاکم، اور یہ بخاری کی روایت ہے، کوئی ایسی نہیں ہے. لیکن ادھر جانا ہی نہیں. لہذا جدید ذہن کا نوجوان وہ ایک بیریئر محسوس کرتا ہے اپنے اور علماء کے درمیان. ان کے ذہن کا ڈھانچہ ہی کچھ اور ہے، اس کے کھانے ہی کچھ اور ہیں، اس کا صغرا کبرا ہی کچھ اور ہے. ہمارے ساتھ تو کوئی مطابقت ہے ہی نہیں، تاثیر کیسے ہوگی؟ یہ چند چیزیں ہیں جو میرے سامنے آئی ہیں. اب میں دوسری چیز جو عملی ہے، یہ کام تو بہرحال کرنے ہیں، کریں گے انشاءاللہ. پہلی بات تو یہ کہ میں نے جیسے عرض کیا یہ تو آج ہی سے کریں. یہ نہ سمجھیے کہ ایمان ہے میرے اور آپ کے پاس ایمان نہیں، صورت ایمان ہے، حقیقت ایمان نہیں ہے. یہ نہ سمجھیے کہ ہم نفاق سے محفوظ ہیں، بالکل نو نو. یہ کہ یہ جہاد اور قتال کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، بھائی نہیں. یہ قرآن کی عملی ہدایت کا جزو لا ینفک ہے. اب یہ کہ یہ جو دورہ ترجمہ قرآن ہوا اور جو حضرات بھی اس میں شریک رہے انہوں نے پورا قرآن سنا، ایک تھوڑے سے مختلف انداز میں میں چاہتا ہوں کہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے. What's the call of قرآن؟ کیا محسوس کیا آپ نے؟ قرآن آپ کو پکارتا ہے کسی شے کی طرف، کیا ہے؟ دیکھیے ایک لفظ اگر کہیں گے تو وہ ہے عبادت رب. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. غایت تخلیق ہی عبادت رب ہے. میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری بندگی اور اطاعت کروں. مکی صورتوں میں کتنے ہی رسولوں کی بات آئے گی، ایک لفظ میں انہوں نے دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی اور پرستش کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں. قرآن کی دعوت جو ہے تیسرے رکوع میں سورہ بقرہ کی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب اس عبادت کا جو جا کر سورہ مومن، سورہ زمر میں جو پھر آئی ہے بات، اس کو ذہن میں تازہ کیجئے. عبادت صرف وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے جو مخلصین لہ الدین کی کیفیت کے ساتھ. ان اعبدوا اللہ فاعبدوہ مخلصین لہ الدین. اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. اب سوچئے اللہ کے احکام کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے جو اجتماعی زندگی سے متعلق ہے، اور اس میں نہ میں اس پر قادر ہوں کہ
ان کو بدل دوں اچانک، ایک دن میں بدل دوں؟ نہ آپ قادر ہیں۔ غالب ہے نظام کفر، نظام طاغوت، باطل کا غلبہ ہے، اور میں اس کے تحت رہ رہا ہوں۔ صرف کچھ فیصد احکام قرآن کے ہوں گے کہ جن پر میں عمل کر سکتا ہوں، ان پر تو مجھے عمل کرنا ہی ہے، چاہے تکلیف آئے، مصیبت آئے، لوگ دقیانوسی کہیں، سوشل بائیکاٹ ہو جائے، معاش کا جو ہے معاملہ تنگ ہو جائے، اپنی بساط لپیٹنی پڑے، لیکن جو بھی پریکٹیکلی ممکن ہے وہ تو کرنا ہے۔ باقی کا کیا کروں؟ میری زندگی کا 80-85% تو اجتماعی نظام سے وابستہ ہے۔ اجتماعی نظام میں اطاعت اللہ کی ہے ہی نہیں۔ معاشی نظام ہے سود، جوا، امیداری، زمین کا سود، نقد کا سود، سود ہی سود۔ میرے اندر بھی غبار جا رہا ہے، دخان جا رہا ہے حضور کے کہنے کے مطابق، چاہے میں نے کہیں کوئی سیونگ اکاؤنٹ نہیں کھولا ہوا ہے، کہیں میں نے کوئی اوور ڈرافٹ نہیں لیا ہے، کوئی ڈائریکٹ میری جو ہے انوالومنٹ نہیں ہے کسی سودی مسئلے میں، لیکن گندم کا دانہ کھا رہا ہوں تو سود جا رہا ہے ساتھ۔ کیا میری عبادت مخلصا لہ الدین ہے؟ اللہ کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے بندگی کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں۔ پھر عبادت کا ایک انٹرنل ایسوٹیرک ایلیمنٹ ہے دعا، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ اس کے لیے بھی اسے اگلی سورت میں سورہ مومن میں کہہ دیا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، ورنہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اللہ کو پکارو، ضرور ضرور پکارو، قال ربکم ادعونی استجب لکم، لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے پکارو، ورنہ تمہاری دعا تمہارے منہ پر دے کے ماری جائے گی۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اے نبی کہہ دیجئے کتاب والو تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اللہ کے ہاں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو، جو کچھ کہ تمہیں دیا گیا اللہ کی طرف سے۔ تو یہاں لفظ قرآن رکھ لیجئے، یا اہل القرآن لستم علی شیء، کتنے ہی ہاتھ اونچے کر کر کے یا رب یا رب یا رب، جبل رحمت پہ چڑھ جاؤ اور ملتزم پہ چمٹے رہو، ایک دعا نہیں قبول ہوگی اگر اطاعت کے اندر آپ مخلصین لہ الدین نہیں ہیں۔ یہ حشر ہو رہا ہے ہماری دعاؤں کا۔ کتنی قنوت نازلہ سن 71 میں مانگی گئی، کتنی مسلسل فجر میں قنوت نازلہ، حرمین میں دعائیں مانگی جا رہی ہیں، چیخ چیخ کر پکار کر دعائیں کر رہے ہیں، اللہ نے ایک نہیں سنی۔ 93,000 آپ کا قیدی ہندو کے پاس گیا، عظیم شکست کا کلنگ کا ٹیکا، ملک 2 لخت، عزت پاتال میں چلی گئی۔ کوئی سنی دعا؟ نہیں سنی۔ عبادت مخلصین لہ الدین، دعا مخلصین لہ الدین۔ چنانچہ یہ بڑی صورتیں ہیں، سورہ مومن، سورہ زمر اور سورہ مومن، چھوٹی صورت میں بھی اللہ خلاصے بھی دیتا ہے۔ سورہ بینہ آج آپ نے پڑھ لی، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بندگی کرے اللہ کی، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر۔ پھر کہا وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ نماز اور زکوٰۃ بے معنی ہے جبکہ آپ کی وفاداری منقسم ہے، آپ کی اطاعت منقسم ہے، کچھ اطاعت اللہ کی، کچھ جو بھی زمانے کا رواج ہے، چلن ہے، جو بھی ہماری مارکیٹ کے تو یہی اصول ہے، اسی پر چل رہا ہے، دھندا چل رہا ہے، سب چلا رہے ہیں، منقسم۔ یہ دعائیں، یہ نمازیں، یہ عمرے، یہ حج، 20 لاکھ آدمی جمعۃ الوداع میں موجود تھا حرم میں، 20 لاکھ، 30 لاکھ حج کر کے آتا ہے۔ مجال ہے دنیا میں، دنیا کی صحت پر اور کفر کی صحت پر کوئی اثر پڑتا ہو، 30 لاکھ بھی کر لو جا کر تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔
کیوں؟ یہ ہے اصل نقطہ سمجھنے کا. اب مسئلہ آ گیا پریکٹیکل، واٹ ٹو ڈو. قرآن نے ایک راستہ بتایا تھا، اب وہ راستہ بھی ہمیں بند نظر آ رہا ہے کہ اگر تمہیں کسی ایک مقام پر رہتے ہوئے آپ اللہ کی پوری بندگی نہیں کر سکتے تو یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اس زمین کو چھوڑو، چلے جاؤ کہیں اور، میری زمین بڑی کشادہ ہے. آج آپ کہاں جائیں گے؟ دجالیت جو ہے وہ تو پورے گلوب کو گلف میں اپنے انگلف کر چکی ہے. کوئی جزیرہ تک نہیں رہا جہاں یہ نظام نہ ہو. نظام تو وہی ہے، وہ سعودی عرب ہو تو وہی نظام ہے، سودی نظام. تو نظام ہر جگہ یہی ہے. نام نہاد اسلامی بینکنگ، ہرگز اسلامی بینکنگ نہیں ہے، وہی سود ہے، صرف دھوکہ. شراب کے لیبل اس کے اوپر وہ افزا لگا دیں، پھر کیا کریں؟ اب دیکھیے اس کو عملی مسئلے کو سمجھیے. میری عبادت مقبول نہیں، میری دعا مقبول نہیں اگر میں مخلصین لہ الدین کی شرط پوری نہ کروں.